بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تہجد کی نمازوں پر کن کی رحمت ہوتی ہے، اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز اللہ پاک نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہو تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے ان کے حلوانے کی طاقت رکھتی ہے جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے۔ تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و قطار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چاروں طرف ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تہجد عشق ہے، اور عشق بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا راستہ بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی مقدر بنتا انشاءاللہ جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ اگر آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گا، تو آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ راتوں میں اٹھ کر مانگو تو صحیح، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تجھے بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟
اپنے اللہ سے اکیلے خاموشی میں گفتگو کرنا، کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو تہجد تک کھینچ لاتی ہیں، اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں خدا سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والے۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنے قریب ہوتی ہیں جتنا اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے، اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ خدا اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو آنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں، قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں، تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو تم دعا تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اس سے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ناممکن ہی نہیں۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ وہ محبت کس قدر سچی ہوگی جس کو تہجد کی نماز میں مانگا گیا ہو۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے ان کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرے، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن رب لازمی مل جائے گا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب آپ اپنے رب سے تہجد میں مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔
اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان سے نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تہجد کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ جب تہجد سے اللہ ملتا ہے تو سوچو اللہ کے بندے کیوں نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ تب تمہیں نوازے گا جب وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تاثیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا کہ اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد ہر گناہ کو روک دیتی ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو، اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، وہ ہے تہجد کا راستہ۔ آمین۔